الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج کا ٹاپک ہے فلوٹنگ ماؤنٹینز، یعنی تیرتے ہوئے پہاڑ۔ کیا پہاڑ تیرتے ہیں؟ اگر تیرتے ہیں تو کس لکوڈ میں یہ تیرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پانی میں تو نہیں تیر پائیں گے۔ اس سلسلے میں سائنس کیا کہتی ہے وہ تفصیل دیکھیں گے ہم، پھر ایز یوزول قرآن کے اس پر کیا ویوز ہیں وہ دیکھتے ہوئے اپنی بات کا اختتام کریں گے۔ دیکھیں سب ٹاپک جو میں نے کور کیا اس طرح سے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا یہ ممکن ہے کہ ماؤنٹینز فلوٹ کریں، پہاڑ تیریں۔ اس کو سمجھانے کے لیے تیرنے کے کیا اصول ہوتے ہیں، خاص طور پر ایک کشتی جب پانی میں تیرتی ہے تو کیسے، کیوں کر، کس بنیاد پر تیرتی ہے یہ دیکھیں گے۔ پھر فلوٹنگ آف این آئس برگ، آئس برگ جو ہوتا ہے پانی پر تیرتا ہوا جس کو ہم مناظر میں دیکھتے ہیں، اس کے تیرنے کے کیا اصول ہوتے ہیں۔ یہ دو مثالیں، یعنی ایک شپ کی اور ایک آئس برگ کی، یہ دو مثالیں دیکھیں گے، سمجھیں گے، تب پھر ماؤنٹین فلوٹنگ یا فلوٹنگ آف ماؤنٹینز ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ آخر میں قرآن کے کیا ویوز ہیں اس سلسلے میں وہ دیکھتے ہوئے اپنی بات کا اختتام ایک فائنل ورڈ سے کریں گے۔ ماؤنٹین روٹس کے بارے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کافی تفصیل بتائی ہے، یہاں پر مختصراً سا دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تاکہ بات کی کنٹینیوٹی قائم رہے۔ جیسا میں نے سمجھایا کہ زمین کے اوپر جو ماؤنٹینز کا سلسلہ یعنی ماؤنٹینز رینج جو ہم دیکھتے ہیں، ان کی جو ہائٹس ہوتے ہیں ان سے زیادہ زمین کی گہرائیوں میں ماؤنٹین کے روٹس ہوتے ہیں، جیسا یہاں پر آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک پہاڑ کی بلندی سے کئی گنا زیادہ اس کی روٹ، اس کی جڑ ہوتی ہے۔ پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک شپ یعنی ایک کشتی فلوٹ کیسا ہوتی ہے، پھر یہ دیکھیں گے کہ ماؤنٹین کیسا فلوٹ ہوتے ہیں۔ ہاؤ ڈز اے بوٹ فلوٹ آن واٹر۔ یہاں پر دیکھیں اس تصویر میں ایک کشتی ہے پانی پر ٹھہری ہوئی۔ جیسے ہی کشتی پانی پر رکھی جاتی ہے تو پانی اس کے اوپر پریشر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ پانی کی سطح کچھ اوپر بھی آ جاتی ہے۔ تو پانی جو اس پر پریشر ڈال رہا ہے اس کو اپ تھرسٹ کہتے ہیں، بیونڈ فورس بھی کہتے ہیں، اور کشتی کا اپنا جو وزن ہوتا ہے وہ ویٹ آف دی بوٹ کہلاتا ہے۔ تو ویٹ آف دا بوٹ اگر اپ تھرسٹ کے برابر ہو یا ویٹ آف دا بوٹ اپ تھرسٹ سے کم ہو تو پانی تیرتی ہے، لیکن اگر ویٹ آف دا بوٹ اپ تھرسٹ یا بیونڈ فورس سے زیادہ ہو تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ The buoyant force that acts on the boat is equal to the weight of the boat، یعنی پانی کی طرف سے جو کشتی پر فورس ڈالا گیا جس کو ہم buoyant force کہہ رہے ہیں وہ کم از کم ایکول ہونا چاہیے کشتی کے وزن سے، تبھی کشتی تیرے گی۔ یہاں پر ہم مزید تفصیل بتاتے ہیں۔ دیکھیں ایک بلاک ہے میٹل کا، اس کو ہم نے پانی پر رکھا، وہ ڈوب گیا چونکہ اس کا ویٹ جو تھا وہ زیادہ تھا بنسبت buoyant force کے جو کہ پانی کی طرف سے اس پر پڑ رہا تھا۔ اگر یہی میٹل بلاک کو اگر ہم کشتی کی شکل دے دیں، اس کا شیپ دیکھیں ڈیفرنٹ کر دیں، اور اگر یہ کشتی تیر رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو کشتی کا ویٹ ہے وہ بیونڈ فورس کے کم از کم ایکول ہے یا ویٹ بیونڈ فورس سے لیس ہے۔ حالانکہ دونوں کا وزن برابر ہے لیکن کشتی کو جس طریقے سے شیپ دیا گیا ہے وہ شیپ بیونڈ فورس کو کشتی پر انکریز کرنے میں مدد کرتا ہے اور کشتی کو فلوٹ ہونے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ہے ایک شپ کے فلوٹ ہونے کا پرنسپل۔ یہی پرنسپل، یہی اصول پہاڑوں کے تیرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ دیکھیں کشتی پانی پر تیر رہی ہے، یہاں بھی دیکھیں لیفٹ پہ کشتی جب پانی میں رکھی گئی تو پانی اس پر پریشر ڈال رہا ہے اور یہ پریشر زیادہ ہے کشتی کے وزن سے، تو کشتی پانی پر ٹک جائے گی، تیرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اور کشتی کو پانی پر تیرنے کے قابل بنانے کے لیے کشتی کا ڈیزائن خاص طور پر غور طلب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کا باٹم جو ہے اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بیونڈ فورس کو اپنے پر لے سکیں تاکہ ویٹ آف بوٹ جو ہے وہ بیونڈ فورس سے کم ہو جائے۔ بس یہ غور سے دیکھیں، میں نے 3-4 کشتیوں کے شیپس کو بتایا کہ وہ باٹم میں کیسے ہوتے ہیں۔ بس اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے پہاڑی سلسلے کا یا ماؤنٹینز کا۔ یہاں دیکھیں ایک ماؤنٹین ہے، یہ زمین کی سطح کے اوپر ہے اور اس کی یہ جڑ ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جڑ جتنی ڈیپ ہوتی ہے ماؤنٹین کی ہائٹ بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جڑ جو ہے اس کی شکل
بس کشتی کے باٹم کی طرح ہوتی ہے، آپ غور کریں، اور اس کا ویٹ بھی کم ہوتا ہے، اور اس پر جو بیونڈ فورس پڑتا ہے مینٹل سے، ڈینس مینٹل ہے یہاں پر مولٹن راک کی شکل میں، مولٹن اسٹیٹ میں، یہ اس پر بیونڈ فورس ڈالتا ہے روٹس کے اوپر، تو ان ٹرن روٹس یہ ماؤنٹین کو زمین پر ابھارتے ہیں. جتنا زیادہ بیونڈ فورس پڑے گا یہ ماؤنٹینس اتنا ہی زیادہ ابھریں گے. یاد رکھیں جتنا ہی زیادہ گہرے روٹس ہوں گے ماؤنٹین زمین کے اوپر اتنا ہی زیادہ ایلیویٹ ہوتا جائے گا، بلند ہوتا جائے گا. یعنی ایک کشتی کے تیرنے میں اور ایک ماؤنٹین کے تیرنے میں سملیرٹی ہے. فرق اتنا ہے کہ کشتی پانی پر تیر رہی ہے اور ایک ماؤنٹین مینٹل پر تیرتا ہے جو کہ مولٹن اسٹیٹ میں ہوتا ہے. ماؤنٹین فلوٹس لائک اے شپ آن میگما اور مینٹل. دیکھیں یہاں میں نے جیسا سمجھا زمین کے اندر تمام کا تمام میگما ہے، ہم کافی باری بار ڈسکس کر چکے ہیں. زمین کی سطح کے قریب جو میگما ہوتا ہے وہ مینٹل کہلاتا ہے، اور یہ مینٹل جب آتش فشاں پھٹ کر باہر آتا ہے تو لاوا کہلاتا ہے. ہم عام اردو زبان میں اس کو لاوا ہی کہتے ہیں. ویسے یہ دیکھیں زمین کی سرفیس کے اوپر ماؤنٹین ٹھہرا ہوا ہے ایک شپ کی مثل، تو ماؤنٹین کا جو باٹم ہوتا ہے وہ مینٹل میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے کشتی کے باٹم کی طرح، اور یہ میگما اس کے اوپر بیونڈ فورس ڈال رہا ہے اور کشتی کو یعنی ماؤنٹین کو اپنی جگہ قائم رہنے کا موقع دیتا ہے. یاد رکھیں اگر کشتی کا باٹم صحیح ڈیزائن نہیں ہے، کشتی صحیح ڈیزائن نہیں ہے تو پانی میں ڈوب جائے گی. اسی طرح اگر ماؤنٹین کے روٹس نہ ہو تو زمین پر قائم نہیں رہ سکتے. اس جیسا کہ ایک اور مثال ہے، ایک درخت ہے اور اس کے جڑیں نہ ہو تو آپ تصور کریں کہ درخت زمین پر کیسے ٹکے گا بغیر جڑوں کے، وہ کدھر بھی کسی ایک رخ پر ڈھل جائے گا، تباہ ہوا برباد ہو جائے گا. یہی معاملہ ایک ماؤنٹین کا ہے. اگر ماؤنٹین کے روٹس نہ ہو اور وہ روٹس ڈیپلی مینٹل میں فکس نہ ہو، مینٹل میں ڈوبے ہوئے نہ ہو اور اس پر بیونڈ فورس نہ پڑتا ہو تو ماؤنٹین اپنی جگہ اسٹیبل نہیں رہے گا بلکہ وہ برباد ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. اور ایک مثال ہم لیتے ہیں ماؤنٹین فلوٹس لائک این آئس برگ. یہاں دیکھیں آئس برگ کی مثال، پانی کے سطح پر کچھ آئس برگ ہے، اس کی جو جڑ ہے جو پانی میں غرق ہے، امرسڈ ہے، وہ جڑ اس کی ہائٹ سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، بہت ہی ڈیپلی روٹیڈ ہوتا ہے آئس برگ. یہی معاملہ ہوتا ہے پہاڑ کا. پہاڑ اوپری سطح پر یعنی زمین کے اوپر بہت کم ہائٹ رکھتا ہے لیکن زمین کی گہرائیوں میں بہت زیادہ روٹ رکھتا ہے. اور آئس برگ بھی وہی قانون کے تحت پانی پر تیرتا ہے جس قانون کے تحت ایک شپ تیرتی ہے. یعنی پانی اس کے اوپر بھی بیونڈ فورس ڈالے گا اور یہ بیونڈ فورس ماؤنٹین کو ڈوبنے نہیں دے گا، ماؤنٹین کو اوپر اٹھائے گا بشرطے کہ ماؤنٹین کا جو ویٹ اس پر گر رہا ہے وہ بیونڈ فورس سے کم ہو یا کم از کم برابر ہو. یہی بات کافی سائنسدانوں نے اپنے اپنے ریسرچ میں بتائی ہے، پروف کی ہے. ایک ریسرچ پیپر جو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کیا تھا، دیکھیں یہاں پر فورسنگ ایجنٹ جوزف کا پیپر 2018 کا، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ a deep root of a continental crust is more buoyant because it displaces a greater amount of dense mantle rock. یعنی روٹ جتنی گہری ہوگی اتنا ہی زیادہ مینٹل کو ڈسپلیس کرے گی اور یہ ڈسپلیسمنٹ ہی ماؤنٹین کو اوپر قائم رہنے میں مدد کرے گا. دیکھیں ایز اے ریزلٹ دی کانٹیننٹل crust floats higher on the asthenosphere to form a mountain. The deeper the crustal root, the higher the mountain is. یعنی جتنا زیادہ ڈیپ ہوگی روٹ اتنا ہی زیادہ بیونڈ فورس اس پر پڑے گا اور اتنا ہی زیادہ ماؤنٹین سطح کے اوپر ابھرے گا اور اتنا ہی زیادہ وہ اسٹیبل اور قائم رہے گا. یہاں بھی آئس برگ کی مثال میں نے دی کہ لائک آئس برگس اور شپس ان واٹر، کانٹیننٹس اینڈ دیئر ماؤنٹینس فلوٹ آن دی ڈینسر مینٹل. یعنی آئس برگ پانی پر فلوٹ ہو رہا ہے، کشتی پانی پر فلوٹ ہو رہی ہے، لیکن ماؤنٹین جو ہے وہ مینٹل پر فلوٹ ہوتا ہے جو کہ میگما کی ہی ایک شکل ہے. High mountains such as the Himalayas are balanced by a keel or root that penetrates deeper into the mantle. یعنی جتنے بلند ترین ماؤنٹینس ہم کو زمین پر نظر آتے ہیں دراصل ان کی روٹ ہوتی ہے بہت ہی گہرائی تک، ڈیپ انٹو دا مینٹل روٹ ہو جاتی ہے اور وہ روٹ پر بیونڈ فورس مینٹل کی طرف سے پڑتا ہے اور پھر روٹس پہاڑوں کو اوپر کی جانب اٹھاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا قرآن اس بات سے ایگری ہوتا ہے کہ پہاڑ کشتیوں کی طرح ٹھہرے ہوئے ہیں. کوئی اشارہ کہیں سے ملتا ہے، اس بات پر غور کریں. اس آیت پر فوکس کرتے ہیں. ماؤنٹینز آر فرملی فکسڈ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس پر مضبوطی سے قائم کر دیا. یعنی زمین پر اللہ نے پہاڑوں کو مضبوطی سے قائم کر دیا. ہم
فوکس کریں گے اس ورڈ پر، ارساہا پر۔ اردو میں خوب جمادیہ کے معنی استعمال کرتے ہیں اور انگلش میں فرملی فکسڈ دیکھیں، اینڈ دا ماؤنٹینز ہیز ہی فرملی فکسڈ ہی میڈ دیم فرم، یہ ایک دوسرا ٹرانسلیشن ہے اسی آیت کا۔ ایک وجہ تو جیسا یہاں پر میں نے بتایا کہ پہاڑوں کے گہری جڑیں ہیں، اسی وجہ سے پہاڑ مضبوطی سے قائم ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اگر ارساہا کے معنی ہم گہرائی سے دیکھیں تو زیادہ بہتر یہ ویڈیو ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں اسی آیت کے لفظ ارساہا کو میں نے یہاں پر بتایا ہے، را سین باؤ سے اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے۔ رستہ شیء کے معنی کسی چیز کے کسی جگہ پر ٹھہرنے اور استوار ہونے کے ہے، مضبوطی سے قائم کرنا یا قائم ہونے کے ہیں، یعنی کسی جگہ پر کوئی چیز کو ہم ٹھہرا رہے، استوار کر رہے، اس کو اسٹیبلائز کر رہے، تو یہ اس روٹ کے بنے ہوئے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ لفظ رواسیہ بھی پہاڑ کو کہا گیا ہے قرآن میں کئی جگہ، یہی روٹ ورڈ سے بنتا ہے، چونکہ پہاڑ بہت ہی مضبوطی سے ٹھہرے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر، اسی لیے ترجمہ کرنے والے اس کو مضبوط پہاڑ کے معنوں میں بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ مزید تشریح دیکھتے ہیں، دی ٹرائلیٹرل ورڈ را سین وا اسی لفظ کا روٹ ورڈ ہے جو میں یہاں فوکس کر رہی ہوں، را سین وا اس کا روٹ ورڈ ہے، occurs 14 times in the Quran in 3 derived form، یعنی 14 مرتبہ آتا ہے، ایک مرتبہ ارسا کی شکل میں آتا ہے اور 10 مرتبہ رواسیہ کی شکل میں آتا ہے اور مرتبہ مرسا کی شکل میں آتا ہے، یعنی ارساہا ہو یا رواسیہ ہو یا مرساہا ہو، تینوں کا روٹ ورڈ را سین وا ہے اور تینوں الفاظ کی آیتیں اب آگے دیکھیں گے۔ مزید پہلے انٹرپریٹیشن دیکھتے ہیں اس ورڈ رواسیہ کا۔ ایک مشہور عربک ڈکشنری جو ہے لفظ رواسیہ کے کئی معنی دیتی ہے، اور ہم نے تو یہاں پر صرف 2 معنی لیے ہیں اس سلائیڈ میں، ورنہ اس کے اور بھی معنی ہیں، اگر آپ یہ عربک ڈکشنری ریفر کریں۔ میں نے صرف وہی معنی کوٹ کیے ہیں جو جیولوجیکل سائنٹیفک ریسرچ سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیں رواسیہ کے ایک معنی ہے سم تھنگ اسٹیشنری اور فکس لائک اے شپ اینکر ٹو سی فلور، یعنی کوئی چیز اپنی جگہ پر قائم ہے یا ایسی کشتی جس کو لنگر انداز کیا گیا ہے، یعنی دا شپ وچ از اینکرڈ ٹو سی فلور۔ اسی سے ملتے جلتے ایک اور معنی ہے ٹو میک دا لویسٹ پارٹ آف اے شپ ریچ دا باٹم آف دا واٹر اینڈ دیئر فور میک دا شپ ریمین اسٹیشنری، یعنی شپ کا جو بیس ہوتا ہے، باٹم ہوتا ہے، اس کو گہرائی تک اس طرح سے ڈیزائن کرنا کہ کشتی اپنی جگہ پر قائم رہے، رکی رہے، یعنی جب کبھی اس کو روکنا ہو۔ اب دیکھتے ہیں کیا اس روٹ ورڈ سے بنا ہوا کوئی لفظ اللہ تعالیٰ نے کہیں کشتی کے لیے استعمال کیا ہے۔ دیکھیں یہ لفظ مجھے ملا ہے سورہ ہود میں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے سلسلے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بسم اللہ کہنے سے چلنا شروع ہوتی اور بسم اللہ کہنے سے رک جاتی تھی، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں معجزہ کہا۔ اس میں یہ خاص بات تھی کہ بسم اللہ کہنے سے وہ چلنا شروع کرتی تھی اور بسم اللہ کہنے سے رک جاتی تھی، یعنی آج کل کے ماڈرن شپس کی طرح نہیں تھی جس میں انجن ہوتا ہے، انجن اسٹارٹ کرتے ہیں تو کشتی آگے بڑھتی ہے، چلنا شروع کرتی ہے، اور جب انجن اسٹاپ کرتے ہیں تو کشتی رک جاتی ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام کی کشتی کا معاملہ کچھ اور تھا۔ دیکھیں بسم اللہ ہی مجرہا و مرساہا، یعنی اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے، یعنی بسم اللہ کہنے سے وہ چلنا شروع کر دیتی تھی۔ مجرہا یعنی اس کا چلنا، و مرساہا یعنی اس کا ٹھہرنا۔ دیکھیں کشتی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے مرساہا، اس کا بھی روٹ ورڈ وہی ہے جو ارساہا کا ہے، جو رواسیہ کا ہے، یعنی یہ آیت ہم کو کنفرم کر رہی ہے کہ یہ لفظ کشتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ رواسیہ کے معنی جو میں نے ابھی بتایا ہے اینکرڈ شپ کے ہیں، یعنی لنگر انداز کی بھی کشتی کے۔ ان 10 places of the Quran mountains are mentioned with the expression رواسیہ، جیسا ابھی ہم نے دیکھا کہ 14 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے، جس میں سے 10 مرتبہ یہ روٹ ورڈ سے لفظ رواسیہ اللہ نے قرآن میں مینشن کیا۔ The mountains are described as رواسیہ because they are the firm ones which are based on strong foundations۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو رواسیہ اس لیے کہا چونکہ وہ اپنے روٹس کے سبب مینٹل کی گہرائی سے ایسے ٹھہرے ہیں جیسے کہ کشتی اینکرڈ لنگر انداز ٹھہرتی ہے۔ It is derived from the term رساتیس سفینہ which means ships anchor، یعنی رواسیہ کا اوریجنل ورڈ جو ہے وہ ہے رساتی، رساتی کہتے ہیں اینکر کو، رساتی سفینہ یعنی شپس اینکر، کشتی جس پہ ٹکائی جاتی ہے اس کو روکنے کے لیے۔ بیکاز آف دس اینکر دا شپ ریمین اسٹیبل ان دا مڈل آف دی ریجنگ سی، یعنی سمندر کی اتھل پتھل میں بھی کشتی اس کے اینکر کے سبب اسٹیبل ٹھہرتی ہے۔ As such the mountains are like anchors which subside the seismic waves from shaking the earth۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو رواسیہ اس لیے بھی کہا
چونکہ وہ زمین کی گہرائیوں میں سے آنے والی زلزلوں کے ویوز کو، ان کی شدت کو کم کرتے ہیں، اور پھر بذات خود یہ کشتی کی طرح بہت گہرائی سے اپنے روٹس کے سبب پورے مضبوطی کے ساتھ زمین پر ٹکے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں نے 3 آیتیں لی یہاں پر جن میں روٹ ورڈ را سین وا سے بنے ہوئے ڈیرائیوڈ ورڈز استعمال ہوئے ہیں۔ ایک تو میں نے ابھی نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر کیا ہے، اس آیت میں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یعنی اللہ کے نام سے وہ چلتی تھی اور ٹھہرتی تھی، تو یہاں پہ کشتی کے ٹھہرنے کو مرساہا کہا گیا۔ یہاں دیکھیں والجبال ارساہا، اور پہاڑ اس نے ارساہا یعنی ایسے ٹھہرا دیے جیسے کہ کشتی کو ٹھہرا جاتا ہے، یعنی پہاڑوں کو ان کی گہری جڑوں کے سبب جو کہ مینٹل میں ڈوبی ہوئی ہیں ایسے ٹھہرایا جیسے کہ کشتی کو اینکر کیا جاتا ہے، ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے پہاڑ کو ہی رواسیہ کہہ دیا، یعنی ایک ایسی شپ جو کہ اینکرڈ ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، یعنی اس نے زمین میں پہاڑوں کو کاسٹ کیا، ڈھال دیا، تو لفظ رواسیہ پہاڑ کے لیے استعمال ہوا ہے، جبکہ بیسیکلی لفظ رواسیہ ایک اینکرڈ شپ کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیں رواسیہ کے معنی سم تھنگ اسٹیشنری اور فکس لائک اے شپ اینکرڈ ٹو سی فلور، جیسا ابھی میں نے پچھلے سلائڈس میں بتایا تھا۔ دیکھیں اس سلسلے میں مزید قرآن آیتیں، ہی ہیز کاسٹ فرم ہلس، فرم ہلس یعنی لفظی معنی تو اینکرڈ شپس کے ہیں، لیکن اس کا جو فہم ہے ٹرانسلیٹرز نے فرم ہلس لیا ہے۔ والارض مددناها والقینا فیہا رواسیہ وانبتنا فیہا من کل شیء موزون and the earth have we spread out and have cast therein firm hills، یعنی اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو یہاں پر اینکرڈ شپس ہوتا ہے، لیکن فہم انڈرسٹینڈنگ چونکہ ٹرانسلیٹرز کو فرم ہلس کیا، اینکرڈ شپس آر نتھنگ بٹ فرم ہلس، اسی لیے انہوں نے ٹرانسلیشن میں فرم ہلس کیا ہے۔ and caused each seemly thing to grow therein۔ دیکھیں نیکسٹ آیت اس سے ملتی جلتی آیت ہے، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ and he has cast into the earth firm hills۔ یہاں بھی رواسیہ کو ٹرانسلیٹرز نے فرم ہلس لکھا ہے، جبکہ لفظی معنی اینکرڈ شپس کے ہوتے ہیں، that it quake not with you، یعنی زمین تم کو ہلا نہ دے۔ یہ کیسے ممکن ہے پہاڑوں سے، وہ کیوں کر زلزلوں کی شدت کو تھامتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم آگے کے ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ یہ ایک آیت اور ہے سملر، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین میں پہاڑ ڈھال رکھے ہیں کہ وہ تم کو لے کر ڈاواں ڈول نہ ہونے لگے۔ یہاں بھی دیکھیں لفظ رواسیہ ہی آیا ہے اور ٹرانسلیٹرز نے فرم ہلس ہی کیا ہے، and has cast into the earth firm hills so that it quake not with you، تاکہ وہ تم کو لے کر یعنی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈاواں ڈول نہ ہو جائے۔ ایک اور ملتی جلتی آیت، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ and we have placed in the earth firm hills lest it quake with them and we have placed therein ravines as roads that haply they may find their way۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ لفظ رواسیہ استعمال کر رہے ہیں اور ایز یوزول ٹرانسلیٹرز فرم ہلس ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ The final word، إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ بے شک اللہ ہی آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اور اگر وہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو ان کو کوئی بھی اس کے بعد روک نہیں سکتا، بے شک وہ بردبار بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کو تھاما ہوا وہی ہے، اسی کی ذات ہے، اور زمین کو تھاما ہوا بھی اسی کی ذات ہے۔ یعنی اگر اللہ چاہے تو زلزلے ہونے کا سلسلہ نہ رکے، بھیانک زلزلوں کی زد میں زمین آ جائے اور ہمارا جینا یہاں پر محال بلکہ ناممکن ہو جائے، لیکن اللہ ہی ہے جو صرف آسمانوں کو ہی نہیں بلکہ زمین کو بھی تھاما ہوا ہے، اور کس کس طریقے سے تھاما ہوا ہے وہ تو اللہ ہی جانے۔ لیکن ایک بات جو ہم کو سمجھائی یہاں پر اللہ نے کہ پہاڑوں کو اس نے مضبوطی سے کاٹ دیا تاکہ زمین ہم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے لیے ہے کہ اللہ نے پہاڑ بنائے بلند و بالا، اس کی جڑیں بنائیں گہرائی تک، اور اس طرح سے وہ ٹکا دیا مینٹل پر، جیسا کہ کشتی سٹیبل ہوتی ہے پانی کی گہرائیوں میں ٹھہر کر سطح کے اوپر مضبوطی کے ساتھ ٹھہرتی ہے، اسی طرح پہاڑ اپنی جڑیں مینٹل کے گہرائیوں میں چھوڑتا ہے اور پوری مضبوطی کے ساتھ زمین کی سطح پر ٹھہرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے حکم سے، تاکہ اللہ کے بندے زمین پر
اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور جیسا میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بے شک وہ بردبار ہے اور بخشنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.